لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تظلموا أنفسكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الرمضان شهر الله المحرم أفضل الصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم فهمي علما. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے حرمت والے مہینے بنائے، اور بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پر، خصوصاً جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ کے اہل و عیال و اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کو پر اللہم صلی اللہ وبارک علیہ. مختصراً حمد و صلوات کے بعد گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے باتیں کی تھی توحید کا فائدہ. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ محرم کی حرمت کی پامالی. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے مہینے بنائے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں میں سے 4 ایسے مہینے رکھے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کی حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حرمت کا ہونا ہی اس کی تعظیم و تقدیم اور اہمیت کا پتہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر یہی باتیں بیان فرمائی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 11 11 12
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو اللہ نے مہینوں کی گنتی رکھی ہے وہ 12 مہینوں رکھی ہے، اور 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو جس دن اس نے پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی اس کا سیدھا طریقہ راستہ ہے۔ اللہ نے کہا فلا تظلموا انفسہم، ان دنوں کے اندر، اس حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں کا ظلم نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ حسن بصری رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام جا کے ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ یہ اس کی حرمت کی دلیل ہے، اور حرمت کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، غلط چیزوں کا کرنا، شریعت اسلامیہ اسے روکتی ہے۔ اس کی حرمت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اور ان میں سے ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کی حرمت کی سب سے بڑی دلیل یہی بن جا رہی ہے۔ اور حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اس محرم کے مہینے کے اندر جنگ و جدال، فسق و فجور، نافرمانی اور لعن طعن چیزوں سے، غیر شرعی رسم و رواج سے اپنے آپ کو پرہیز کرے، بچائے، یہی حرمت ہے۔ اس کا احترام یہی کرنا، یہ اس کی حرمت ہے۔ اور صرف اسلام میں نہیں، بلکہ اس مہینے کی حرمت تو عرب کے جہلا بھی، عرب کے کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے؟ ان کے یہاں ایک دستور بنا ہوا تھا کہ دیکھو 4 ایسے مہینے ہیں جس میں ہمیں لڑائی نہیں جھگڑا کرنا ہے۔ کسی نے کسی کو گالی دے دیا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، کہ سال ہاں سال لڑائیاں چلتی تھی، مگر کہا کرتے کہ دیکھو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر وہ سامنے مجرم آ بھی جائے ہم اسے ماریں گے نہیں، چھوڑ لیں گے، ہم بقیہ دنوں میں پورا کر لیں گے، جو بدلہ لینا ہے لے لیں گے، لیکن آج نہیں لیں گے۔ یہ عرب کا یہ تھا۔ اسلام آنے کے بعد اسی حرمت کو اللہ نے باقی رکھا، جس کا تذکرہ قرآن میں رب نے کر دیا۔ تو ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ماہ محرم کی فضیلت احادیث نبویہ سے بھی مل جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی روایت ہے، الذین تدعون، جس کو تم پکارتے ہو، جن دنوں کو یاد کرتے ہو، یہ وہی مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی محرم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی فضیلت اس بات سے بھی آ گئی کہ محرم کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کا شریعت کا حکم ہے۔ عرب بھی اور یہود و نصارہ بھی اس دن کی اہمیت سمجھا کرتے تھے۔ ماہ محرم کے اندر 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے شریعت مطہرہ میں، کفار مکہ بھی اہمیت دیا کرتے تھے عاشورہ کے دن کو، 10ویں محرم کو، اور یہود و نصارہ بھی دیا کرتے تھے۔ یہود تو یہود، نصارہ بھی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا کہ آج کے دن ہی نجّ اللہ بنی اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، من فرعون سے، اس کے ظلم سے نجات ملی تھی، وغرقا، اور اسی دن وہ غرق کیا گیا تھا۔ ان کی یاد میں حضرت موسیٰ نے اس سے نجات پانے کے شکرانے کے طور پر آپ نے روزہ رکھا تھا۔
ہم اسی موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور یہ ہمارے بھائی ہیں، جب ان کی نجات ملی اور روزہ رکھے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، 10ویں محرم کو روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ یہودیوں کی مخالفت کی بات کرتے، آپ موافقت کر رہے ہیں دوسری روایت کے مطابق؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں موافقت نہیں کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ کی تابع ان کی نجات ملنے پر میں نے روزہ رکھا ہے، لہذا وہ کلمہ توحید میں ہر نبی ایک ہی ہوتا ہے، ان کی ایک ہی ذات دعوت توحید تھی، لہذا ان کی شریعت الگ ہے، مگر سب کی بنیادی توحید ہی تھی، کلمہ توحید ایک تھا، اس لیے میں نے ان کی شریعت پر میں بھی رکھا ہوں، یہ زیادہ حقدار میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم وغیرہ کی کئی روایتیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو پھر ایک روزہ اور رکھوں گا، ایک روزہ اور رکھوں گا یہود کی مخالفت میں۔ آپ نہ رہ سکے لیکن آپ کا یہ حکم ہے، یہ آپ کا قولی حدیث یہ امت کے لیے ایک سبق دے گیا کہ یہود کی مخالفت کرنے میں 2 روزے رکھنے، صحابہ نے روزہ بعد میں رکھے، اسی لیے 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنا۔ ایک روایت کے مطابق 11 کا بھی آتی ہے لیکن روایت میں کچھ کمزوریاں ہیں، صحیح روایت کے مطابق جو صحیح ہے وہ 9 محرم اور 10 محرم یہ روزہ رکھنا ہے، یہ سنت سے یہ ثابت ہے۔ ماہ محرم کے اندر حرمت کی پامالی اپنے اندر کا معنی لیے بیٹھا ہوا ہے، فضائل تھا محرم کے مہینے میں یہ 2 روزے کا رکھنے کا شرعی حکم، اس کا ثواب۔ اب یہ روزہ رکھیں گے تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آئیے احادیث مبارکہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کئی جو حدیثیں ہیں الگ الگ الفاظوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے، آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھا یکفر سنۃ الماضیہ، اس کا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی محرم کے آپ جو روزے رکھیں گے، یہ 2 روزے کے رکھنے کی وجہ سے ایک مسلمان کی چھوٹی موٹی جو بھی گناہیں ہوئی ہیں اس کے سارے گناہ پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دے آئیں گے۔ سوچ لی اتنی بڑی اس کا ثواب اور صلہ اور فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا گیا ہے۔ فرض نماز کے بعد فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ کہا گیا ہے، محرم الحرام کے مہینے میں۔ یہ حرمت کا مہینے میں احترام کرنا ہے، وہیں پر روزے رکھ کر کے ثواب بھی کمانا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، ثواب کمانا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے ماہ محرم کے اندر۔ ماہ محرم کچھ پیغام بھی لے کر کے آتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو نبی کے نواسے امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، اس میں اسی محرم کے اندر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، لیکن شرعی حکم میں صرف اتنا ہی ہے۔ ہمیں اہل بیت سے یا امام حسن امام حسین سے محبت ہے، حضرت علی سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہو، جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو صحابہ کو گالی دیتا ہے یا برا بلا کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ بہرحال لیکن حرمت کے اندر حرمت کی پامالی کرنا یہ ایک مسلمان کا یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اہم نقطہ یہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو فوقیت اور فضیلت رکھی ہے اسے برقرار رکھنا ہے، لیکن بعض کے ادوار میں یعنی نبی کے زمانے میں صرف یہی 2 چیزیں یعنی 2 روزے کا حکم تھا، اور لوائف اس کو فجور یہ گناہ کے کام تھے اسے چھوڑنا تھا۔ یہ شرعی حکم یہی ہے، باقی کچھ نہیں۔ بعد کا ادوار چلتا رہا، نبی کے بعد ابوبکر صدیق کا زمانہ گیا، عمر بن خطاب کا زمانہ گیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گیا، امام حسن کا زمانہ گزرا، جن کے اسلام کے دشمن کٹر دشمنوں نے
جہاں پر امام حسین کو شہید کیا ہے، اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی امام حسن کو زہر دے کر مارا تھا، کسی اور نے نہیں۔ یہی کوفی رافضی سبائی تحریکوں نے اسلام کے دشمن جو منافق کی شکل میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، جو پکے مسلمان نہیں، وہ اندر سے کفار یہود کا عقیدہ لیے بیٹھے تھے، یہودیت تھی، انہوں نے ان کو زہر دیا تھا، اور آگے چل کے سبائی تحریک نے امام حسین کو شہادت کے درجے پر پہنچا دیا۔ تاریخ آپ جانتے ہیں، اس حقائق پر نہیں آنا چاہتے، اور وہیں سے ایک نیا وہ دور چلتا ہی رہا۔ بلکہ میں یہاں تک کہ بتاؤں، ایک تاریخی حقائق میں حرمت کے مہینے میں جتنے مسلمان بدعات اور خرافات کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے جائے کہ امام حسین کی محبت نہیں کی جائے یا اہل بیت کی محبت نہیں کی جائے، محبت تک ہونی چاہیے، نہ کہ بدعات اور خرافات تک پہنچ جائے۔ بعض میں ایک دور آیا جب کوئی مر جاتا ہے نا، جب کوئی مر جاتا ہے تو مرنے والے کو تعزیت پیش کی جاتی ہے، تعزیت۔ اور تعزیت کیا ہے آئیے بتاتا ہوں۔ اسلام میں تعزیت ہے، تعزیت کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کا کوئی فرد مر گیا، مسلمان تھا، اس پر اس کو گھر والوں کو کوئی مصیبت یا رنج یا تکلیف پہنچتی ہے، اس پر جا کر کے صبر کی تلقین کرنا، تسلی دلانا، دلاسا دلانا، اسی کا نام تعزیہ ہے، اسی کا نام تعزیت ہے۔ یہی لفظ تعزیت اسلام میں ہے، اور اسی ورڈ سے ایک لفظ تعزیت سے تعزیہ بن گیا ہے۔ آیا تھا کس لیے یہ اسلام؟ یہ آیا تھا تسلی دلانے کے لیے۔ یہ تکلیف، یہ رنج امام حسین کے اہل خانہ کو جو ہوا تھا، وہ تعزیت کے لیے آیا تھا، لیکن بعد میں تعزیت تعزیہ میں بدل گیا۔ اب کیسے بدلا، کس نے بدلا، اس کی ایک تاریخ ہے، آئیے بتاتا ہوں اختصار میں۔ عراق کے اندر تاریخ مورخین لکھنے والے لکھ رہے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحم اللہ نے تاریخ الخلفاء کی اپنی کتاب کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تعزیت کا دور میں تعزیہ داری کا آغاز کرنے والا، اس کا موجد بنانے والا عراق کے اندر ایک شخص تھا، وہ رافضی شیعہ تھا، وہ فاطمی تھا، وہ رافضی تھا۔ دیکھیے سنی نہیں، شیعہ تھا، وہ سنی نہیں تھا، ہم سب سنی ہیں، وہ شیعہ تھا، اور اس نے سب سے پہلے جامع مسجد کے دروازے پر عبارت لکھوایا تھا، لعنت معاویہ، لعنت فاطمہ، وہاں کہا، کئی الفاظوں کو نقل کرایا، اس کو مٹایا گیا راتوں رات، پھر دوبارہ اس نے جبرن اس نے کیا اور لکھوایا پھر سے، اور اس کے بعد اس نے قبے چبے یہ تعزیہ داری کا ایک رواج ایک ڈھانچے کی شکل میں امام حسین کے نام پر بنایا۔ بات سمجھیے کب کیا ہے؟ 351 یا 52 ہجری کے اندر، 351 امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں ہو رہی ہے۔ 61 کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 61 سال کی ہجری ہوا، تو 11 سال آپ نکال دیجئے، 11 سال آپ نکالے، اس کے بعد یہ ہوا ہے، کافی لمبا عرصہ گزرنے کے بعد گزرا یہ معاملہ ہے۔ اور یہ شخص رافضی جو شیعہ، جس بادشاہ کا نام معیز الدولہ تھا، یہ رافضی تھا، اس شخص نے 351 یا 52 ہجری کے اندر کیا۔ 351 52 ہجری کا مطلب 300 سال، 350 سال، 350 سال نبی کے دور کے بعد سے 350 سال کے بعد، اتنے لمبے عرصے کے بعد اس نے تعزیت کو تعزیہ داری میں بدل دیا۔ اس نے بازاریں بند کرائیں، قبے لگائے، علم جھنڈے وغیرہ نکلوائے، اور اسی کا یہ آج روٹی نہ پکے، یہ نہ پکے، وہ نہ بنے، اسی کا سارا یہ خرافات تھا اس محرم کے مہینے کے اندر۔ یہ رافضیوں کا، یہ میں نہیں کہتا، ہم سب سنی ہے، وہ رافضی شیعہ ہے جس کی تاریخ ہے۔ اب دھیرے دھیرے وہ تو عراق میں چلا تھا، امام حسین کے نام پر لایا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ رافضیت شیعت سے سنیت میں کیسے آ گیا، ہندوستان میں کیسے آیا؟ عراق کا چلنے والا وہ کہاں، اسلام چلا تھا مکہ مدینے سے، یہ تعزیہ داری کا آغاز عراق سے ہوا،
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने का घर और जगह इराक होगी। फितने का घर और जगह जहां फितना सबसे होगा वो सबसे पहले ये बुनियादी जगह फितने की जगह इराक। आज भी देखिए फितने से जल रहा है वो जगह। बहरहाल हिंदुस्तान का एक बादशाह तैमूर लंग, आप तारीख जानते होंगे, तारीख पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि हमारे नौजवान तारीख नहीं पढ़ते हैं तो नहीं जान पाते। तारीखी हकायक यहाँ मौजूद है। हिंदुस्तान का एक रावजी शिया तैमूर लंग बादशाह था जिसने 801 हिजरी में 800 साल के बाद 800 साल के बाद, बाज़ मुअर्रिखीन ने कहा 880 हिजरी, बहरहाल चाहे जो भी, 800 साल के बाद उसने हिंदुस्तान में वही चीजों को ले आया जो आज तक चल रहा है। ये तारीखी हकायक है। वो पहले वहां करबला जाया करता था, वो मेला ठेला देखा करता था, वो अय्याशियां चलती थी, वो सब कुछ हो रहा था, और वही चीज मसरूफियात हुकूमत की वजह से ना जा सका तो यही राइज कर दिया, कहा चलो यहाँ करवा। और ये हिंदुस्तान के अंदर तैमूरी खानदान, ये राजियों की हुकूमत चल रही थी, और धीरे 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 अपने हुकूमत के बल पर पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया, और उसमें मुसलमान भी धीरे धीरे उस रावजियत के रंग में, माहौल के असरात में शामिल हो गए। ये असल तारीखी हकायक है। बात समझ में आ गई होगी कि कहां से चला था और कहां आ गया, और कर कौन रहा है। आज भी वही रावजियत वो कर रहे हैं। देख लीजिए, मैंने पहले कहा दिया था तारीख अहले बैत से हमें मोहब्बत है, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत है, लेकिन तारीखी हकायक को जाएंगे तो यह सच है कि यही उसका असली दुश्मन है, रावजी शिया, जो आज भी अहले सुन्नियों का दुश्मन है। याद रखेंगे, कभी भी रावजी मुसलमानों का नहीं हो सकता है, इसका अकीदा अलग है हमसे। वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कुछ और भी पढ़ता है, हम तो सिर्फ ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करते, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा करते, पढ़ते हैं इसके अलावा नहीं पढ़ते हैं। गौर कीजिएगा, ये तारीखी हकायक है। बहरहाल सबाई तहरीक ये उसकी साजिश थी कि तमाम अहले बैत के अजिल्ले साहबा, बड़े बड़े सहाबा को कत्ल किया जाए, मारा जाए, साफ किया जाए, और अपने मकसद में यहूद कामयाब रहा, जो मुनाफिकीन की शक्ल में, रावजियत की शक्ल में बनकर के आए। ये तारीखी हकायक है जो छुपा हुआ नहीं। बहरहाल इसी तरीके से माह मुहर्रम के अंदर उसकी हुर्मत की पामाली रावजियत ने शुरू की थी, और आज मुसलमान हम भी करना शुरू कर दिए। इस्लाम में सिर्फ माह मुहर्रम के अंदर दो ही चीजें, दो रोजे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अलबत्ता इमाम हुसैन की शहादत, ये उनकी शहादत, उनका ये मनक़बत, ये फजाइल एक बड़ा माना रखता है, बड़ा माना रखता है। बल्कि हमने तो यहां तक पढ़ा, इमाम अहमद रजा साहब ने भी अपनी किताब के अंदर ये बात लिखते हैं, वो लिखे हैं फतावा रिज़विया जिल्द 2 के अंदर कि मौजूदा दौर की जो जितनी रस्मात हो रही हैं माशरे के अंदर, ये रावजियत से, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये जायज और दुरुस्त नहीं है। ये आलम, ये कुब्बे, ये सब झंडे, जितनी चीजें हैं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बातें कर दी, अब अंदाजा लगा सकते हैं। बल्कि उनके किताब ताजियत पर ही किताब है, एक और किताब उनकी अर-रिसालतु ताजिया, एक और उन्होंने लिखा अल-इफादतु अल-इफादतुल ताजियतुल हिंदिया व शहादतैन, ये इबारत उनकी किताब है, उसमें भी उन्होंने बात की। बातें कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, वो इस्लाम नहीं है, वो जाली है, यह रावजियत और शियत का है, और हम सुन्नी है। लिहाजा इस्लाम में 2 रोजे रखना है मुहर्रम के महीने, वसत नहीं है, और हो सके तो आप नफली नमाजें पढ़े ना। अल्लाह के नबी का हदीस है, मुबारका की रोशनी में गौर करके देखिए, कसरत से इबादतें करें, वो अपनी जगह है, लेकिन गुनाहों से बचना असल है। बल्कि उन्होंने कहा कि बिदअत जमा नहीं माह मुहर्रम में हुई है, बल्कि बिदअत का मजमा हो गया, बहुत सारे बिदअतें हो गई, इतनी हुर्मत की पामाली हो रही है हम मुसलमानों को। अब देखेंगे, आप अंदाजा लगाएंगे, हम नमाज रोजे से दूर होते हैं, हम इबादतों से दूर होते हैं, और हम सारा तमाशा करते चलते हैं। गौर कीजिएगा, हर कोई अपने झांक करके देखे, अगर वाकई इस्लामी महीना है तो इस्लामी महीने के आगाज में एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। इस्लामी महीना का आगाज क्या पैगाम देकर के जा रहा है। इस्लामी महीना का पैगाम यही हमारे लिए है कि आप 1 साल तक जितने गुनाहें की हों,
رب سے معافی مانگے اور نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچ لیں کہ آج کے بعد ہم جان بوجھ کر قصدن و عمدن گناہ نہیں کریں گے. جہاں تک ہو سکے ہم عبادت کے اندر کوتاہی نہیں کریں گے. عبادت جو کرنا ہے کریں گے, جی نہیں چرائیں گے. یہی اسلام کا پیغام اور یہی سوچ رکھنا چاہیے. ماہ محرم ہمیں یہ پیغام لے کر آ رہا ہے, نہ کہ گناہوں کا ذخیرہ جمع کر لینا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو ماہ محرم کے اندر امام حسین کی شہادت کی بھی حدیثیں ملتی ہیں. وہ تو اللہ کے نبی کی پیشنگوئی آ چکی تھی پہلے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے, حاکم کی بحقی کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا اور وہ سرخ مٹی ہوگی جہاں شہید کیا جائے گا, اور وہی جگہ وہ جگہ تھی. بہرحال یہ فضائل تھے, لیکن اپنے اندر ایک حقیقت میں تاریخ ہے. تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے, یاد رکھا جائے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سے بڑی چیز ایک پیغام ہے کہ ہمارے اندر وہ قربانیاں جو امام حسین نے پیش کی, اہل بیت نے پیش کی, ہم بھی اپنے قربانیاں پیش کر چکے ہیں. یہی ہمارا ایک پیغام ہمارے لیے اس میں مل رہا ہے, عبرت اور نصیحت مل رہا ہے کہ انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیے, تقوی, متقی اور پرہیزگار تھے, وہ دیندار تھے. ہم بھی دیندار بن جائیں, ہم بھی متقی اور پرہیزگار بن جائیں, یہ ہمارے اندر سوچ پیدا ہونا چاہیے. ایک تاریخی حقائق یہ سارے سامنے ہیں. بہرحال ہم یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے, اے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ماہ محرم کے اندر اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی حرمت کو سمجھنے کے بعد ہم تو دیکھتے ہوں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ ماہ محرم ہو, چاہے ذوالقعدہ کا مہینہ ہو یا ذوالحجہ کا مہینہ ہو, اب مسلمان آپس ہی میں لڑا کر رہے ہیں. اہل عرب دشمن کافر ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے, یہ لڑائی نہیں کرتے تھے, اور ہم ہے کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے کہا فلا تظلموا انفسکم, تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو, اور ہم خود لڑنے کو تیار. تو ہمیں لڑنا نہیں ہے بلکہ مل جل کر کے رہنا ہے. یہی اسلام کا پیغام ہے, یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم و پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ بن رہا ہم تمام مسلمانوں کی ماہ محرم کے اندر یا غیر محرم کے اندر جو روزہ رکھتے ہیں نا, اسے قبولیت کے درجات کو پہنچا دے. رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اور نئے سال کا آغاز ہم نے کیا ہے, اللہ پچھلی گناہوں کو معاف فرما دے, اور آنے جو میرے ساری زندگی جو بچی ہے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.